اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العلی العظیم۔ دوشی پڑھیں سب حضرات خلوص اور محبت سے دوشی پڑھیں۔ نماز والا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ حضرات کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کے اس علاقے میں اللہ نے دین کا چشمہ پیدا فرما دیا ہے۔ اب اس چشمے سے اپنی پیاس کو بجھانا یہ ہمارا کام ہے۔ میں نے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے اور خطیب پاکستان حضرت مولا عبد الحمید توسوی صاحب دامت فیوزہم تشریف لا چکے ہیں اور وقت بھی تھوڑا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں شیریں زبان مبلغ بھی نہیں ہوں، سادہ زبان میں آپ کو یہ بات سمجھانی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ 4 ذاتیں محسن ہیں اس امت پر، انسانوں پر۔ سب سے پہلی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے اتنے احسانات ہیں انسانوں پر کہ انسان کا کیلکولیٹر اس کو شمار کرنے لگے اس کے اندر اللہ کی نعمتیں نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو، دنیا کا کوئی سائنسدان، کوئی وکیل، کوئی پڑھا ہوا اس کو اپنی گنتی میں نہیں لا سکتا اور شمار نہیں کر سکتا۔ ان کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں تو وہ دی ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگی نہیں لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ مثال کے طور پر یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کی نعمت آپ اس شخص سے پوچھو جس سے اللہ نے یہ دولت لے لی ہے۔ کیا آپ نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ مجھے آنکھ عطا فرما؟ بغیر دعا کے اللہ نے آپ کو بینائی عطا فرمائی، بغیر مانگنے کے اللہ نے آپ کو شنوائی عطا فرمائی، بغیر مانگنے کے اللہ نے زبان عطا فرمائی۔ کتنے انعامات ہیں اللہ کے۔ مختصر سب سے پہلے محسن اور احسان کرنے والی وہ اللہ کی ذات ہے۔ دوسرے نمبر پر محسن اور احسان کرنے والی ذات وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں، اور قرآن پاک بھی کہتا ہے اللہ نے کسی اور کے احسان کو نہیں جتلوایا، فقط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان کو اللہ نے اس امت کے لیے جتلوایا ہے کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ میں نے تم پر اللہ کا رسول بھیج دیا تمہاری طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں۔
ایک احسان بطور نمونے کے، ورنہ تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا جو سانپ بن جاتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی باقی نہیں رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، ایسے ایسے معجزات عجیب۔ ایک اگر انسان اس کے جسم کوڑی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، جہاں جہاں ہاتھ جاتا تھا وہ جسم تندرست ہو جاتا تھا۔ ان کو اللہ رب العزت نے بڑا معجزہ دیا، تازہ مردہ دفن ہو اس کو فرماتے تھے قم بإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا، مرا ہوا زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ معجزہ نہیں، اور بھی معجزات ہیں۔ اور پیغمبروں کو بھی اللہ نے عجیب عجیب معجزات دیے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ سب انبیاء علیہ السلام دنیا سے گئے، ان کے سارے معجزات ختم، ایک معجزہ بھی باقی نہیں رہا جو بعد میں نبی کے جانے کے بعد اس کی امت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ یہ ایک احسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کا ایک معجزہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے سامنے ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، عربی زبان میں ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے، بڑے بڑے عربی دان کوشش کر چکے ہیں، لیکن اس کی ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا سکتے۔ یہ معجزہ ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے تیسری احسان کرنے والی جماعت وہ کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صحابہ کرام کا اس امت پر بہت احسان ہے، بہت ہی احسان ہے۔ اگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے اور نبی کے درمیان نہ ہوں، ان کو نکال دیا جائے، یہ قرآن ختم، یہ دین ختم، یہ نماز ختم، یہ روزہ ختم، اس کا کوئی جواز نہیں اور اس کی کوئی دلیل نہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کا قرآن نبی سے لے کر آگے پہنچایا، حدیث نبی سے لے کر آگے پہنچائی، دین نبی سے لے کر امت تک پہنچایا، آگے ہم تک پہنچایا۔ یہ صحابہ کرام کا احسان ہے۔ چوتھے نمبر پر جو اس امت پر احسان ہے وہ دینی مدارس کا ہے۔ کن کا ہے بھی؟ دینی مدارس کا ہے۔ جن ملکوں میں آج بھی دینی مدارس موجود نہیں ہیں، وہاں مسلمان ہیں لیکن ان کو کلمہ صحیح نہیں آتا، ان کو نماز صحیح نہیں آتی، ان کو نمازوں کی دعائیں نہیں ہیں، ان کو کلمہ شہادت نہیں ہے۔ یہ دینی مدارس ہیں جو آپ کو کلمہ سکھا رہے ہیں، جو آپ کو دین سکھا رہے ہیں، جو آپ کو قرآن سکھا رہے ہیں، آپ کے سینوں کو اللہ کے قرآن سے منور فرما رہے ہیں اور روشن کر رہے ہیں۔ یہ دینی مدارس ہے۔ جب دینی مدارس کا ہم پر احسان ہے، آج پوری دنیا میں اگر نماز پڑھا رہا ہے 5 وقت کی، وہ دینی مدرسے کا فیض یافتہ ہے۔ آج اگر پوری دنیا میں آپ کو کوئی جمعہ پڑھا رہا ہے، وہ دینی مدرسے کا فیض ہے۔ آج اگر کوئی تمہیں عید پڑھا رہا ہے، وہ دینی مدرسے کا فیض ہے۔ آج اگر تمہیں کوئی رمضان میں تراویح میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہے،
وہ دینی مدرسے کا فیض ہے۔ آج تمہیں تمہارے میاں اور بیوی کے درمیان رشتے کو جوڑ رہا ہے، نکاح پڑھا رہا ہے، وہ دینی مدرسے کا فیض یافتہ۔ جب دینی مدرسے کا اتنا فیض ہے اس امت پر، تو ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم بھی ان کا خیال کریں؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا بھی حق ہے کہ یہ اصولی اور عقلی بات ہے کہ جو احسان کرنے والا ہوتا ہے، جو محسن ہوتا ہے، جس طرح اس نے احسان کیا ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس کا خیال رکھیں۔ حق بنتا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے اس علاقے میں اللہ نے یہ دینی ادارہ قائم کیا ہے، آپ کا اور ہمارا حق ہے یا نہیں ہم اس کا خیال رکھیں، ہم اس کا تعامل کریں۔ آپ کو پتا ہے یہ جو اتنا خرچات ہوتے ہیں، یہ کوئی امریکہ دیتا ہے؟ یہ پیسہ کوئی امریکہ سے آتا ہے یا برطانیہ سے آتا ہے؟ یہ پیسہ اللہ دے رہا ہے، اور اس میں واسطہ آپ اور ہم ہیں، ہمارے ذریعے سے اللہ ان کی امداد کر رہا ہے۔ اور جو شخص اس مدرسے میں تعاون کرتا ہے، اپنی زکوٰۃ دیتا ہے، اپنا فطرہ دیتا ہے، اپنا عشر دیتا ہے، اپنا صدقہ خیرات دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے صدقے کو کیسے قبول فرماتے ہیں؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، بس یہ بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو جائے، کیونکہ اصول کے مطابق ایسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کا نامہ اعمال کھلے، نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہم نے پڑھنا ہے، اس میں ہماری نیکیاں برائیاں سب لکھی ہوں۔ جب ہم اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جب نامہ اعمال پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے کہ ہماری فلاں نیکی بھی لکھی ہوئی ہے، فلاں نیکی بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ نیکی ہم نے کی تو نہیں ہے، وہ نیکی ہم نے کی تو نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت لکھی ہوئی ہے، میں تو قرآن پاک دنیا میں پڑھا ہوا ہی نہیں تھا، میرے سوال نامہ اعمال میں تہجد لکھی ہوئی ہے، لیکن میں تو ساری زندگی ایک دن بھی تہجد نہیں پڑھی، یہ تہجد کا ثواب کہاں سے آیا؟ میں نے ذکر اذکار کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں دیکھا ہے، لیکن میں نے اتنا ذکر اذکار کیا نہیں۔ اللہ سے کہے گا، ہو سکتا اللہ سے کہے یا اللہ یہ نیکی تو میں نے کی نہیں، یہ میرے نیکیوں والے اعمال نامے میں نیکیوں کا بہت اضافہ ہے، بہت اضافہ ہے۔ تو ہو سکتا اللہ فرمائے میرے بندے ٹھیک ہے تو نے تلاوت نہیں کی، ٹھیک ہے تو نے تہجد نہیں پڑھی، ٹھیک ہے تو نے ذکر اذکار نہیں کیا، لیکن تیرے قریب ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے میں تو نے اپنا عشر دیا، اس مدرسے میں تو نے فطرہ دیا، اس مدرسے میں تو نے زکوٰۃ دی، اس میں تو نے مدرسے میں تعاون کیا، اس مدرسے کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اس مدرسے سے، اس دینی ادارے سے عالم اور حافظ پیدا ہوئے، تلاوتیں وہ کرتے رہے، ثواب تیرے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا رہا، تہجدیں وہ پڑھتے رہے، ثواب تیرے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا رہا، ذکر اذکار وہ کرتے رہے، ثواب تیرے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتا رہا۔ یہ مفت کا ثواب ہے یا نہیں؟ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے، یہ آپ کا دینی ادارہ ہے، آپ فصلیں آ رہی ہیں، سارے دوست ذمہ دار اپنے فصلوں کا حساب کر کے جتنا عشر بنتا ہے اپنے قدموں سے چل کر اور پہنچ کر اس مدرسے میں پہنچاؤ، اس پر اللہ بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ رمضان آ رہا ہے، ہم نے فطرانہ دینا ہے، وہ یہاں پہنچاؤ، زکوٰۃ جن پر ہے وہ زکوٰۃ پہنچاؤ، اس طریقے سے مدرسے سے تعاون کرو۔ اور اب اگر کوئی دینا چاہے تو باہر ساتھی کھڑا ہے، جاتے وقت اس میں مدرسے میں حصہ ملاتے جانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو لوگ اس سے تعامل کرنے والے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت جی کے رفیق سفر